ریئل اپوزیشن ملی ہے. پہلے تو یہ ملی بھگت سے حکومتیں چلاتے تھے, باریاں لیتے تھے اپنی اپنی. وہ جو بڑی جماعتیں جو ہمیشہ سے حکومت میں رہی ہیں آج اپوزیشن میں ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف حکومت میں ہے. تو وہ تکلیف آپ خود محسوس کر سکتے ہیں جنہوں نے 30,000 ارب روپے اس ملک کو مقروض کیا. آج یہ جو بجلی مہنگی ہے, کنہوں نے یہ ایگریمنٹس کیے, کنہوں نے کک بیکس لیے, آج آپ سب کو پتہ ہے. تو وہ کہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی قاسم سوری اس کرسی پر بیٹھا ہے, ایک عام جو ہے آدمی جو ہے وہ وزیر بنے ہوئے ہیں. تو ان کو تو تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ, اور وہ تکلیف کا احساس آپ دیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ریکارڈ ہم نے جو ہے قانون سازی کی ہے. ہم نے آج بھی الحمدللہ 2 بل پاس کیے ہیں. ہم نے جو ہے وہ بزرگ شہریوں کے جو ان کو حقوق ہے اس کا آج بل پاس کیا آج اسمبلی میں, آج جمعے کے دن. تو میں سمجھتا ہوں یہ تکلیف ہوتی ہے ان کو دیکھتے ہوئے کہ عام آدمی کیوں آ گئے, انہوں نے کیوں ہماری جو ہے نا وہ پہلے ان کے غلام آ کے ان کے پیروں میں پڑتے تھے, پھر ان کو جو ہے یہ عہدے ملا کرتے تھے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے روایت چینج کر دی ہے, عام لوگوں کو ایوانوں میں لے گئے ہیں. تو یہ تکلیف تو ہوگی ان کو, اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اکٹھا کر کے چلائیں. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ لڑائی جھگڑا یہ بھی ایک جمہوریت کا حسن ہے. میں سمجھتا ہوں جمہوریت بڑے بڑے ممالک میں اسمبلیوں میں آپ بہت سی چیزیں دیکھتے ہوں گے, اور الحمدللہ آج کا بھی اجلاس آپ نے دیکھا کہ ہم نے قانون بھی پاس کیے, لوگوں نے بھی بحث بھی کرائی, اپوزیشن نے بھی بولا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اجلاسوں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی. دیکھیں آپ کو بتاؤں ملک جس نیچ پہ پہنچ چکا تھا اور جس طریقے سے انہوں نے اکانومی کو ریوائیو کیا ہے. جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو آپ کسی چیز پر خرچہ کر کے اس کو صحیح کر سکتے ہو. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان کی جی ڈی پی کو 4% تک تقریباً لے کے آئے, جو لوگوں کے لیے اپوزیشن حیران ہے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ آپ نے ٹیکس ہم نے اس دفعہ اکٹھا کیا. تو انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا مشکل وقت گزر چکا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح زراعت میں ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا 70% کسان جن کے پاس 13 سے 14 ایکڑ زمین سے کم ہوتی ہے ان کو آج تک قرضہ نہیں ملتا تھا. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ان کسانوں کو جو 70% کسانوں میں جن کے پاس زمینیں ہیں ان کو بغیر سود کے قرضہ دینے جا رہی ہے. ہم جو ہے وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف آ رہے ہیں, غریبوں کو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہم دینے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آپ دیکھیں جس طرح کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر ہم نے ریبیٹ دیا, جس طرح آپ نے دیکھا ہم نے ایکسپورٹ زیادہ اپنا بڑھایا, جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سطح کے اوپر اکانومی کو ہم نے بوسٹ کیا. اس کرونا وائرس میں بھی دنیا کا آپ جا کے دیکھو 7% جی ڈی پی گرا ہندوستان کا, اس کے باوجود پاکستان کا جی ڈی پی 4% زیادہ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو پچھلے 10 ماہ سے جو 17 سالوں سے کبھی بھی کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں ہوتا تھا, سرپلس میں نہیں ہوتا تھا, پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے. پاکستان کا زر مبادلہ کبھی اتنا نہیں ہوا تھا آج جتنا ہے. پاکستان میں پاکستانیوں نے باہر سے کبھی اتنا پیسے نہیں بھیجے تھے جتنی یہ اعتبار ہے اس حکومت میں جتنا بھیجا. آپ نے دیکھا جو بیرون ملک پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کا جو حق جو ہم نے ہمارے مینیفیسٹو میں تھا ہم نے وہ پورا کیا. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب وہ تمام وعدے پورے کرنے جا رہے ہیں جو انہوں نے کہا تھا. انشاءاللہ یہ جو غربت کی لکیر سے جو نیچے ہیں پاکستان تحریک انصاف سب سے پہلا ان کا سوچ رہی ہے, اور ان کو اس غربت کی لکیر سے انشاءاللہ اوپر لائیں گے, ان کی زندگیوں میں سہولتیں لے کے آئیں گے انشاءاللہ. کہ پرانی قیمتیں دیکھ لیں, آج سے 7 سال پہلے بھی پیٹرول اسی قیمتوں پہ ملتا تھا, لیکن جب ڈالر کی کیا قیمت تھی, جب ڈالر 85 روپے یا 80 روپے 65 روپے کا ہوتا تھا, آج 153 کا ہو کے بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی حکومت میں پیٹرول تقریباً اسی قیمت کا ہے. تو ہم نے تو ٹیکسز اس کے کم کر دیے. دنیا میں انٹرنیشنل جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریٹ ہے ہمیں ڈالر کے حساب سے لینا پڑتا ہے, لیکن پہلے ڈالر سستا تھا بہت, اب مہنگا ہو چکا ہے. اس کے باوجود ریٹ اتنا زیادہ نہیں کیا کہ غریبوں پہ زیادہ بوجھ نہ آئے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا شروع سے ہماری پاکستان تحریک انصاف کا یہ انسانس رہا ہے کہ پاکستان ہم سب پاکستانیوں کا ہے. تو جو بھی اس طرح کے ہمارے پاکستانی جو بلوچستان کے رہنے والے ہیں جو سمجھتے تھے کہ ان سے زیادتی ہوئی, اور یہ ہم سب کو پتہ ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی اپنی تقریروں میں کہہ چکے ہیں, اور کہ بلوچستان پیچھے رہ گیا تھا, ترقی وہاں پہ زیادہ نہیں ہوئی. اور اب یہ جو 2 سال 10 ماہ کا عرصہ گزرا ہے اس میں سب سے زیادہ بجٹ جو ہے وہ وفاقی
वफाकी हुकूमत ने तरजीहाती बुनियादों पर बलूचिस्तान पे दिया है, और ये एक ज़िंदा मिसाल है कि हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान जो पीछे रह गया वो बराबर आए। ये उनका हक़ उनको दे रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। तो इसके साथ साथ वो लोग जो नाराज़ थे, जो कह रहे थे कि हमारा हक़ नहीं दिया गया, उनके लिए किसी भी हुकूमत ने इस तरह नहीं किया कि ख़ास बलूचिस्तान के, आपको पता है कि नवाब अकबर बुगटी साहब को शहीद जो किया गया, उसके बाद वहाँ पे नौजवानों के, लोगों के जज्बात जो थे वो बिल्कुल बदल गए थे। तो आज उन्हीं के पोते को, नवाब ज़ादा शाहज़ैन बुगटी साहब को वफाकी वज़ीर का ओहदा दिया गया बराबर उसके, और उनकी ज़िम्मेदारी लगाई गई कि वो जो एक बहुत बड़ा कबीला है वहाँ का और उसके वो नुमाइंदा हैं, कि वो जाकर उन बलोच नाराज़ लोगों के साथ मुज़ाकरात करें, उनको मैंडेट दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक, आप देख सकते हैं कि कितनी संजीदगी है इसके अंदर, कि वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं कि नाराज़ लोगों से मुज़ाकरात किए जाएं, वहीं कि एक ऐसी ख़ानदान को जिसका अपना दादा शहीद हुआ था इसी तरह के सिलसिले में, तो उनको ही ये टास्क दिया गया है, और इसके अंदर जो है वो पूरी काबीना का वो हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म खान साहब, इमरान खान साहब की ख़ुसूसी तवज्जो है इस चीज़ पर। कश्मीर के लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो कश्मीरियों ने, उनको पता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वो वाहिद आदमी हैं जो इसने कश्मीर की आवाज़ उठाई बैनुल अक़वामी सतह पर, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा का सलामती कौंसिल का इजलास हो, जहाँ पे आम सरबराह को 15 मिनट दिए जाते थे, वहाँ पे 45 मिनट वज़ीर आज़म पाकिस्तान बोले, कश्मीरियों के हक़ में बोले। जो जुल्म हिंदुस्तान कर रहा है वो उन्होंने बयान किया, RSS की वो सोच बयान की जो मोदी सरकार लेकर चल रही है और जो जुल्म कर रही है। और पाकिस्तान का क्लियर इंस्टांस है कि 5 अगस्त से पहले की जो पोजीशन थी मकबूजा कश्मीर की, जब तक उस पर हिंदुस्तान नहीं आएगा वापस, उससे कोई मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। ज़िंदा मिसाल है, आपने देखा कि उज़्बेकिस्तान में जब वो लोगों से मिल रहे थे, हाथ तक नहीं मिलाया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हिंदुस्तान के नुमाइंदों से। तो पाकिस्तान जो है वो अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है, और इंशाअल्लाह हर सतह पर पाकिस्तान जो है वो आवाज़ भी उठाएगा और उनका दिफा भी करेगा, और उनके साथ भी अपने। आप यकीन करें, आज तक गवर्नर जो है वो या नवाब या सरदार या कोई एक्स पार्लियामेंटेरियन या जर्नल रिटायर्ड, तो जस्टिस रिटायर्ड, इस तरह के लोग आए। तो ये पहली दफ़ा है बलूचिस्तान की तारीख़ में, जो एक कबायली माशरा है, कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपने एक अदना कारकुन को उठाकर गवर्नर बनाया है। तो मैं समझता हूँ बहुत खुशाइंद है। पाकिस्तान की आवाम को समझना चाहिए कि एक आम आदमी को जो है वो, आम आदमी में भी सलाहियत हो सकती है, और वो भी जो है इन मनसबों पे पहुँच सकता है अगर वो ईमानदार रहे, मुखलिस रहे, अपने मिशन के साथ, अपने कॉज के साथ रहे। तो आज जो है वो इसका बोलता जागता सबूत है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक आम आदमी से ज़हूर आगा को गवर्नर बलूचिस्तान बनाया है, जो एक नज़रियाती कारकुन है उनका। बाकी मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में कोई ऐसा स्कैंडल आप मुझे बता दें, किसी वज़ीर का बताएं। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुरू से इंस्टांस है कि इंसाफ सब के लिए एक जैसा होगा, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हो। अगर वो करप्शन करेगा तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो निशान इबरत बनेगा।